بلائے جاتے ہیں. جو لوگ کرب و بلا میں بلائے جاتے ہیں، جب وہ کرب و بلا جاتے ہیں، سب سے پہلا دیدار آگا کس سے ہوتا ہے؟ کس کا دیدار سب سے پہلے ہوتا ہے؟ جو لوگ کرب و بلا میں بلائے جاتے ہیں، کس کا دیدار ہوتا ہے؟ ذہن میں رکھنا. وہ پہلے حضرت حر سے ملائے جاتے ہیں. جو لوگ کرب و بلا میں. کربلا کیا ہے؟ خاک کربلا کی ہے کیا شکیل بھائی بطور خاص؟ وہاں کی خاک کا ادراک خاک ہوگا تمہیں. وہاں کی خاک کا ادراک خاک ہوگا تمہیں. جہاں چراغ ہوا سے جلائے جاتے ہیں. آخری شعر پھر تمام کروں گا میں. یہ کربلا ہے عبادت کی آخری منزل. یہ کربلا ہے عبادت کی آخری منزل. یہاں رسولوں کو سجدے سکھائے جاتے ہیں. پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عشق علی کی ٹھنڈک ہے. بھائی فرش ازا کا ذکر ہوتا، میں عزادار کا ذکر کر رہا ہوں کہ میرے وجود میں عشق علی کی ٹھنڈک ہے. مجھے غلام شہ مشرقین کہتے ہیں. میرے وجود میں عشق علی کی ٹھنڈک ہے. مجھے غلام شہ مشرقین کہتے ہیں. تو علی کا ذکر ہی معراج ہے میری یارب. میری نماز کو ذکر حسین کہتے ہیں. مل کے نعرہ حیدری حیدری. بی بی زہرا کے مزارات مقدسہ کو ڈھانے والوں پہ لعنت. میں ایک شعر اور مولانا موصوف سے التماس کر رہا ہوں اس شعر کے ذریعے کہ سب کچھ لٹا دیا ہے حفاظت کے واسطے. سب کچھ لٹا دیا ہے حفاظت کے واسطے. زہرا کی قبر اجڑی ولایت کے واسطے. میں آج کی اس احتجاجی مجلس کو خطاب کرنے کے لیے بڑے ہی ادب و احترام سے التماس کر رہا ہوں ذاکر اہل بیت ذاکر موادت عالی جناب مولانا علی عباس امید صاحب سے کہ آئیں اور آج کی اس مجلس کو خطاب فرمائیں. آپ حضرات سے ایک صلوات کی گزارش ہے. انجمن لشکر حسینی کی جانب سے انہادہ میں جنت البقیع کی یہ مجلس کی گئی ہے. میں ان مومنین سے التماس کر رہا ہوں جو فرش ازا سے دور ہے، برائے کرم وہ فرش ازا میں تشریف لے آئیں. بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق
والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین محبوب رب المشرقین والمغربین وجد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین بالقاسم محمد طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وقولہ الحق واصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب صلوات بر محمد۔ حضرات، یہ ہر سال کی طرح امسال بھی انہدام جنت البقیع کے عنوان سے مجلس عزا منعقد کی جا رہی ہے، اور میں آغاز مجلس میں ہی ان تمام افراد سے براءت اور بیزاری کا اظہار کرتا ہوں کہ جن حکومتوں کا یا جن افراد کا یا جن خیالات کا یا جن سماج کا جس سوسائٹی کا بھی ہاتھ صدیقہ طاہرہ کی مزار اور ان کی پسلیاں ٹوٹنے میں شامل ہے، خدا ان سب پر لعنت کرے۔ اور چونکہ ہر سال یہ مجلس ہوتی ہے اور اس سے اور بڑے پیمانے پر یہ مجلس ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ کوشش یہ رہے گی کہ آئندہ اس سے بڑے پیمانے پر یہ مجلس ہو، چونکہ ہم اس دنیا میں جی رہے ہیں۔ ہمارے جینے کا مقصد جو ہے صرف کھانا پینا اور کمانا نہیں ہے، ہمارے جینے کا مقصد ہے کہ جب تک زندہ رہیں مودت آل محمد کے ساتھ، اور اس دنیا سے جائیں تو مودت آل محمد کے ساتھ۔ خدا وہ دن نہ دکھائے کہ ایک منٹ، ایک سیکنڈ کا 100واں حصہ بھی ہماری زندگی میں وہ آئے کہ جب ہم اہل بیت سے دور ہو جائیں۔ لہٰذا میں چند باتیں آپ کی خدمت میں اسی عنوان سے عرض کر کے گفتگو کو مکمل کروں گا۔ مل جل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ قرآن مجید اعلان کر رہا ہے، اور اچھا ایک جملہ اور کہہ دوں اس سے پہلے کہ آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں 6 دسمبر کو ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے بلیک ڈے کا، ٹھیک ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم بھی سب کے ساتھ شامل ہیں۔ 6 دسمبر ایک بلیک ڈے، لیکن عزیزان گرامی اصل بلیک ڈے جو ہے وہ 8 شوال ہے۔ کالا دن اور سیاہ دن جو کہا جائے وہ 8 شوال ہے۔ میں اس سے پہلے بھی میں یہ جملہ کہہ چکا ہوں کہ کم سے کم 8 شوال کو جب آپ گھر سے نکلیں تو پوری قوم کالے لباس میں نکلے، تو لوگ پوچھیں گے آج ہوا کیا، تب پوچھیں گے آج کیا ہوا۔ بھئی آج آپ کیوں کہتے کہ ہمارے اوپر دنیا کی نگاہ ہے، لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، تو جب پوری قوم ایک ساتھ کالا لباس پہن کے نکلے گی تو لوگ کہیں گے آج کیا ہے بھئی، آج کس کی شہادت ہے؟ کہ آج شہادت نہیں ہے، آج قبر بطول کی شہادت ہے۔ آپ غور کریں، آج قبر بطول کی شہادت ہے۔ ہم صرف بطول کی شہادت پہ نہیں، لیکن ان سے جو چیز منسوب ہے اس کی شہادت پر بھی ہم سیاہ دن مناتے ہیں، مجلسیں کرتے ہیں۔ لہٰذا میں وہ قرآن مجید کی آیت ہے، بڑی معروف اور مشہور آیت ہے، جس میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو لوگ بھی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں تو یہ تعظیم کرنا ان کے دل میں تقوی کے ہونے کا یا تقوی کے آنے کا سبب بنتا ہے۔ آپ دیکھیں تقوی کس دل میں آئے گا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ آپ دیکھیں کوئی بھی یہ کہے کہ صاحب میں متقی ہوں، میں نہیں مانتا، علیکم السلام، میں یہ دیکھوں گا کہ قرآن یہاں پر کہہ رہا ہے کہ متقی یعنی کس کی کے دل میں تقوی تب ہی آئے گا جب وہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا۔ نہیں، آپ غور کر رہے ہیں، جب وہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا تو اس کے دل میں تقوی آ جائے گا۔ اب اگر کوئی اللہ کی نشانیوں کی بے احترامی کرے گا تو ہم سمجھ جاتے ہیں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، متقی نہیں ہو سکتا ہے۔
اس کے اندر تقوی نہیں ہے، علامات تقوی نہیں ہے، اس لیے کہ تقوی اسی کے دل میں آئے گا جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا۔ شیعہ سنی سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ کی نشانی کیا ہے۔ اب اس پہ سوال یہ بنتا ہے اللہ کی نشانی کیا ہے، توجہ کریں گے، اللہ کی نشانی کیا ہے؟ سب نے اس بات کو لکھا ہے کہ جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے وہ اللہ کی نشانی ہے۔ تھوڑا سا متوجہ ہوں گے تو بات پہنچے گی۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پہ۔ سب نے یہ لکھا ہے کہ جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے، یا جس جگہ کو، جسے تو ہے ہی ہے، پھر اس کے بعد روایت لوگ نے لکھا ہے کہ جس جگہ کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے اسے بھی اللہ کی نشانی کہتے ہیں۔ اسی لیے مسجدیں اللہ کی نشانی ہے، یہ امام بارگاہیں اللہ کی نشانی ہے۔ اور ایک جملہ کہہ کے میں مجلس کو آگے بڑھا رہا ہوں، اب اگر جگہوں کے اعتبار سے اللہ کی نشانی دیکھو گے تو دنیا میں سب سے بڑی نشانی کا نام کربلا ہے۔ نہیں، آپ متوجہ نہیں ہے۔ آپ کہیں گے صاحب مجھے کعبہ کہنا چاہیے تھا، آپ کہیں گے مجھے کعبہ کہنا چاہیے تھا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جگہ کے اعتبار سے اللہ کی سب سے بڑی نشانی کا نام کربلا ہے۔ اس لیے کہ ہو سکتا ہے، توجہ کریں، ہو سکتا ہے کہ کعبہ پہنچ کر بھی کسی کو خدا نہ یاد آئے۔ نہیں، آپ متوجہ ہیں، ہو سکتا ہے کہ کعبہ پہنچ کر بھی کسی کو خدا نہ یاد آئے۔ آپ کہیں گے صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے، دلیل ہے؟ میں اس دلیل کی طرف نہ جاؤں گا کہ بہت سے ایسے افراد ہیں کہ کعبہ پہنچ گئے لیکن خدا یاد نہیں آیا، لیکن مجھے ایک آدمی نہیں ملا کہ جو کربلا پہنچے اور اسے خدا نہ یاد آئے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کربلا پہنچ کے کسی کو خدا نہ یاد آئے؟ عزیزو، جتنی معرفت خدا کی کربلا نے کرائی ہے کسی اور جگہ نے نہ کرائی ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں کربلا، بڑا مشہور شعر ہے کاظم صاحب کا، صلوات پڑھے تو میں سنا دوں آپ کی خدمت میں۔ کاظم جرولی صاحب کا بڑا شبیر بھائی بڑا مشہور شعر ہے کہ کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں۔ آپ غور کر رہے ہیں، جتنے ہمارے ہاں تھوڑی سی مشکلات ہوتی ہے ہم مشکل میں آتے ہیں، آپ دیکھیں اتنی تکلیف کے باوجود بھی اگر سجدہ شکر ادا ہو رہا ہے تو کربلا بتا رہی ہے کہ خدا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کے دن کا تھوڑا سا حق ادا ہو جائے اور ایک دو باتیں اور عرض کر کے آپ اگر پوچھئے اوروں سے، میں اپنوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، فی الحال اوروں سے، کہ بھی کیوں رسول کی بیٹی کے مزار کو ڈھا دیا، جنت البقیع کیوں منہدم کر دیا، تو آپ کو ایک جواب ملے گا کہ صاحب اسلام یہ کہتا ہے کہ قبروں کا طواف ناجائز ہے۔ سنیے گا، اسلام یہ کہتا ہے کہ قبر کا طواف نہیں کیا جا سکتا، شریعت میں قبر کا طواف ناجائز ہے۔ یہ سب نے لکھا ہے، یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے دلیل دیتے ہیں، لہٰذا چونکہ لوگ وہاں جا کے طواف کرتے تھے لہٰذا اس جگہ کو منہدم کر دیا گیا کہ اس کا طواف نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ میں سے خانہ کعبہ کو دیکھا ہے کسی نے؟ اگر تصویر میں دیکھا ہوگا، جو لوگ ڈائریکٹ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، تو آپ یہ دیکھیے گا جب کعبے کی دیوار آئی ہے، آپ یہ دیکھیے یہ دیوار ڈائریکٹ زمین سے اوپر گئی ہے، توجہ کریں گے، یہ دیوار زمین سے اوپر گئی ہے، لیکن کعبے کی دیوار ڈائریکٹ زمین سے اوپر نہیں گئی، یہ پہلے تھوڑا سا یوں سلیپ ہے، اس کے بعد پھر کعبے کی دیوار اوپر گئی ہے، تقریباً 1-1.5 فٹ کا ایک سلیپ ہے، ایسا ہلکا سا گول سا اس کے اوپر۔ یہ سلیپ کیوں ہے آپ کو پتہ ہے؟ سینکڑوں انبیاء کی قبر ہے جو کعبے کی دیوار کے نیچے ہے۔ نہیں، آپ توجہ کر رہے ہیں؟ پھر آپ جب طواف کر رہے ہوں حج کا یا عمرے کا، شبیر بھائی، تو آپ کے لیے ہے کہ وہ جو ہجر اسماعیل ہے آپ اسے چھوڑ نہیں سکتے ہیں، آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں، آپ کو وہ جو چھوٹا سا ایک ایسا ایک دائرہ سا بنا ہوا ہے آپ کو اپنے طواف میں وہ رکھنا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ کہا ابراہیم کی قبر ہے،
اسماعیل کی قبر ہے، نہیں آپ توجہ نہیں کر رہے ہیں، ابراہیم کی قبر ہے، اسماعیل کی قبر ہے، سینکڑوں انبیاء کی قبر ہے، اور ہر آدمی جا کر طواف کر رہا ہے۔ اگر قبروں کا طواف ناجائز ہے تو پھر کعبے میں قبروں کا طواف کیوں ہو رہا ہے؟ نہیں آپ توجہ کر رہے ہیں۔ اگر وہاں قبروں کا طواف اسماعیل اور ابراہیم علیہم السلام کی قبروں کا طواف حج کا جز ہو سکتا ہے تو اہل بیت فخر ابراہیم و اسماعیل ہیں، ان کی قبروں کا بھی طواف ہو سکتا ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ مسئلہ بس اب یہاں سے مجلس شروع کر رہا ہوں، مسئلہ قبروں کے طواف کا نہیں تھا، مسئلہ یہ سارا نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ دشمن جو کل تھے وہ آج ہیں اور وہ کل بھی رہیں گے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ انہیں وجود آل محمد سے تکلیف ہے۔ آپ توجہ کریں کہ اب یہاں سے میں گفتگو آگے لے جا رہا ہوں، وجود اہل بیت سے تکلیف ہے، ورنہ امیر کائنات سے بڑا عادل امام کون تھا؟ جس قاتل نے علی کو قتل کیا ہے، خدا لعنت کرے، اس قاتل سے امام پوچھتے ہیں کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ اور اس نے کہا ہاں آپ میرے اچھے امام تھے۔ نہیں آپ توجہ نہیں کر رہے ہیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دشمن، اور وہ کون دشمن؟ اصل جاننا یہ ہے کہ وہ دشمن کون ہے۔ وہ دشمن جن کے اجداد بدر میں قتل ہوئے، احد میں قتل ہوئے، خیبر میں قتل ہوئے، خندق میں قتل ہوئے، جب انہوں نے اسلام کا عروج دیکھا، توجہ کریں گے، اسلام کا ایک لفظ کہنے جا رہا ہوں، اسلام کا عروج دیکھا تو وہ داخل اسلام ہو گئے، داخل اسلام ہو گئے، نقاب اسلام کی ڈال لی، پیرہن اسلام کا، لیکن اندر سے وہ وہی بدری تھے، اندر سے وہ وہی خیبری تھے، اندر سے وہ وہی احد والے تھے۔ اب انہوں نے آنے کے بعد جو کام کیا وہ انتقام لیا اپنے اجداد کا، ورنہ امیر کائنات کی شہادت کا کیا سبب ہو سکتا ہے؟ صدیقہ طاہرہ کی شہادت کا کیا سبب ہو سکتا ہے؟ امام حسن اور امام حسین کی سارے شہادت کا کیا بگاڑا تھا انہوں نے کسی کا؟ یہ بدلہ بدر کا لیا گیا، احد کا لیا گیا، یہ ساری شہادتوں میں، اس لیے کہ سارے راز تو یزید نہیں کھولے نا۔ جب یہ قافلہ، دیکھیں آج کی مجلس مخصوص ہے لہٰذا میں چاہتا ہوں کچھ باتیں پہنچے، جب یہ قافلہ پہنچتا ہے دربار میں تو اس نے کیا کہا کہ آج میرے بدر اور احد کے لوگ ہوتے، میرے خاندان کے افراد ہوتے تو خوش ہوتے۔ یہ کہنا بتا رہا ہے کہ یہ دشمنی تھی، انہی کی اولاد آج بھی باقی ہے جو نہیں چاہ رہے تھے کہ مزار مقدسہ صحیح سلامت رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک اہل بیت کا وجود ہے کوئی ان کی طرف جائے گا نہیں، لہٰذا کل اہل بیت سے دشمنی تھی، آج ان کے مزار مقدسہ سے دشمنی ہے، لیکن یقین جانیں جو واقعاً سچے اہل بیت کے عاشق تھے وہ کل اہل بیت کے ساتھ تھے، آج ان کے مزاروں کے ساتھ ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ بس دو تین جملے ہیں اور مجھے چونکہ ان مجالس میں مصائب زیادہ پڑھنا ہے لہٰذا میں چاہتا ہوں چیزیں آپ چیزوں کو سمجھیں۔ جس شہزادی کے روضے کو گرایا گیا خدا ان سب پہ لعنت کرے، اس کے ساتھ وہاں پر امام حسن، چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، بقیہ ائمہ کی قبر ہے، جناب ام البنین کی قبر، بہت سے قبریں تھیں، ان سب کو مسمار کر دیا گیا۔ سن 1344 کا یہ واقعہ ہے، تقریباً اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 100 سال سے 102 سال ہو گئے۔ اس پورے دن میں آپ جنت البقیع کی بے بسی دیکھیں اور آپ جائیے پیغمبر اکرم کے روضے کی رونق دیکھیں، افسوس ہوتا ہے۔ کبھی آپ سوچئے کہ فاطمہ ہیں کون؟ بس یہی تھوڑا سا آپ سن لیجئے کہ جس سیدہ اور جس بی بی کے روضے کو گرایا گیا ہے اس بی بی کی ویلو کیا ہے، اس بی بی کی عظمت کیا ہے پیغمبر کی نگاہ میں اور ائمہ کی نگاہ میں۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، اور اصل مسئلہ خدا کی نگاہ میں، خدا کی نگاہ میں شہزادی کی عظمت کیا ہے۔
بقیہ تو ٹھیک ہے پیغمبر کی نگاہ میں، ائمہ کی نگاہ میں ہے یہ بقیہ مسلمان. آپ دیکھیں خدا کی نگاہ میں عظمت کیا ہے. میں 2-3 جملے صرف شہزادی کے فضائل کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ سمجھیے کہ خدا کی نگاہ میں جناب سیدہ کی عظمت کیا ہے. آپ جب سلام پڑھتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ اسلاب شامخہ اور ارحام مطہرہ سے ہوتے ہوئے تمام معصومین اس دنیا میں تشریف لے آئے. کہاں سے؟ ارحام مطہرہ اور اسلاب طاہرہ. تو یہ آپ توجہ کر رہے ہیں. ارحام مطہرہ اور یعنی پاک سلبیں اور پاک رحموں سے ہوتے ہوئے اس دنیا میں تشریف آئے. لاکھ لوگوں کے ظرف پاک تھے، لاکھ لوگوں کی صلب پاک تھی، مگر آدم سے لے کر خاتم تک کسی ظرف اور کسی صلب میں اتنی طاقت نہیں تھی سوائے پیغمبر اور جناب خدیجہ کے کہ وہ نور سیدہ کو برداشت کرتا. لہٰذا خدا نے یہ اہتمام کیا کہ نور سیدہ کسی صلب میں نہیں رکھا، کسی رحم میں نہیں رکھا، جنت میں ایک مخصوص سیب کے اندر. میں نے روایت پڑھی ہے، سنیے گا عجیب. اب اس میں 2 روایتیں ہیں، بعض کا کہنا ہے سیب اور بعض کا کہنا ہے انار. کچھ چیزیں ہیں پہنچ جائیں، جلدی جلدی پڑھوں گا، سیب یا انار. لیکن روایت کا جو اگلا جملہ ہے نا وہ سفید کلر تھا، چاہے وہ سیب رہا ہو چاہے انار، وہ سفید کلر تھا. اہل جنت کہتے ہیں کہ جنت تاریک تھی، جنت میں نور ہی تب آیا جب اس درخت پر پھل آیا. یعنی پوری جنت منور تھی نور صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. خدا نے بس جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں. جب نور جناب سیدہ دینا ہوا نا تو پیغمبر اکرم سے کہا 40 دن جناب خدیجہ سے دور رہیں اور جا کر عبادت کریں. آپ سنتے ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، اللہ رے عظمت جناب فاطمہ. پیغمبر کو 40 دن تک گھر سے باہر نکال کر عبادت کا حکم صرف 2 مرتبہ ملا. ایک مرتبہ جب قرآن دینا ہوا تو کہا 40 دن تک جا کر عبادت کیجئے، 40ویں دن قرآن نازل ہوا. جب نور جناب سیدہ دینا ہوا تو کہا 40 دن تک آپ جا کر عبادت کریں. یعنی خدا کی نگاہ میں جو ویلو قرآن کی ہے وہی نور فاطمہ کی ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ. لیکن وہ روایت بہت اہم ہے کہ جب صدیقہ طاہرہ اس دنیا میں تشریف لانا ہوا، آپ ایک روایت سنتے ہیں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے عورتوں کو بلایا وہاں کی اور وہ عورتیں نہیں آئیں. یہ آپ سنتے ہیں نہیں آئیں. میں ایک جملہ یہاں پڑھا کرتا ہوں شبیر بھائی کہ ان کا نہ آنا مصلحت پروردگار تھی. کیوں کہ اس لیے کہ آنے والی بی بی تھی طاہرہ، یہ تھی کافرہ. خدا کو پسند ہی نہیں تھا کہ طاہرہ بی بی کی آمد میں کسی کافرہ کا ہاتھ لگے. نہیں غور کیا؟ لہٰذا خدا نہیں چاہتا تھا. آپ کہیں گے صاحب خدا، میں نے ایک جگہ اس کو پڑھ دیا شبیر بھائی تو اچھا اعتراض تو اپنوں میں ہی ہوتا ہے، باہر والوں کی اب اوقات تھوڑی ہے کہ وہ اعتراض کریں. اب تو ہمارے یہاں سے لوگ نکلتے ہیں، وہ کہا صاحب آپ نے کیسے کہہ دیا کہ وہ عورتیں کافرہ تھیں؟ توجہ کریں، آپ نے کہاں سے پڑھا؟ کوئی روایت ہے؟ اچھا واقعاً روایت تو میں نے نہیں پڑھی تھی. توجہ کریں گے، روایت تو نہیں پڑھی تھی. وہ کہا آپ مجھے دلیل دیں، آپ بتائیں آپ نے کہیں پڑھا ہے؟ میں نے کہا نہیں میں نے. پھر آپ نے کچھ لوگوں کو کافرہ ان عورتوں کو کیسے کہا؟ اب میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں، چاہے اگر سمجھ میں آ جائے تو بتا دیجیے گا. میں نے کہا اصل میں معاملہ یہ ہے کہ مجھے جنگ احد یاد ہے. تھوڑا سا متوجہ ہو جائیے گا، مجھے جنگ احد یاد ہے. کہنے لگے کیا جنگ احد کا معاملہ ہے؟ میں نے کہا معاملہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جب یلغار ہوئی تو کچھ لوگ بھاگ لیے میدان جنگ سے، اور وہ کیا ہوا، کوئی میں کہاں بھاگا اور کہاں، وہ سارے جنگ ختم ہو گئی. پیغمبر مسجد میں آئے، سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو اب دیکھیں کوئی بات تو نکالنی ہے نا، بھگوڑوں کا تذکرہ دیکھیں پیغمبر کیسے کر رہے ہیں. پیغمبر چاہتے تو کچھ نہ کرتے، ٹھیک ہے جنگ فتح ہو گئی، بات ختم ہو گئی. کسی سے کچھ نہ کہہ کے امیر کائنات سے کہا یا علی جب سب بھاگ گئے تو تم کیوں نہ بھاگے؟ نہیں توجہ کر رہے ہیں، جب سب بھاگ گئے تو تم کیوں نہیں بھاگے؟ امیر کائنات نے فرمایا یا رسول اللہ کیا ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟
وہاں کیا تھا؟ سب بھاگ رہے تھے، پیغمبر بلا رہے تھے، پیغمبر بلا رہے تھے اور کوئی پیغمبر کے بلانے پر نہیں آیا۔ میرے مولا نے کیا کہا؟ کیا ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ اس کا مطلب یہ نتیجہ نکلا کہ پیغمبر اگر بلائیں اور کوئی نہ آئے تو وہ کافر ہے۔ نہیں متوجہ ہوئے؟ پیغمبر بلائیں اور کوئی نہ آئے تو کافر ہیں۔ تو آپ جملے کو ملا کے یوں کہوں گا، فاطمہ کے بابا کسی کو بلائیں وہ نہ آئے تو کافر ہے، اسی طریقے سے فاطمہ کی ماں کسی کو بلائے وہ نہ آئے تو کافرہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ بس یہ روایت سنیے۔ ان لوگوں نے کہا نہیں آئیں گے۔ اب یہ پورا ایک چیپٹر ہے، وہ خط ہے کہ کیوں نہیں آئیں گے، وہ ساری چیزیں انہوں نے لکھی تھی، وہ اس وقت موضوع میں نہیں۔ جناب خدیجہ کہتی ہیں، یہ روایت جناب خدیجہ کہ میں لیٹی ہوئی تھی، اتنے میں نے دیکھا دروازہ کھلا اور چند بیبیاں، 4 بیبیوں کے نام ہیں، جناب مریم، جناب حوا، جناب آسیہ اور جناب ام کلثوم، یہ جناب حوا نہیں، جناب سارہ، یہ 4 عورتیں آ گئیں۔ اب جو روایت ہے بس اسی روایت سے میں مسائل پہ چلا جاؤں گا۔ کہتی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ جناب مریم سے روایت ہے کہ ہمارے سامنے ایک حجاب آیا، وہ جناب خدیجہ سے بات چیت ہوتی وہ آپ سنتے ہیں، ایک حجاب آیا، جیسے ہی حجاب چھٹا تو ہم نے دیکھا کہ ایک چاند سی بچی ہے، یہ مثال کے لیے چاند سی کہا جاتا ہے ورنہ چاند ان کے قدموں کی دھول ہے، ایک چاند سی بچی ہے جو سجدہ پروردگار کر رہی ہے۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ چاند سی بچی ہے جو سجدہ پروردگار، یعنی اس دنیا میں صدیقہ طاہرہ آتے ہی اللہ کو سجدہ کر کے بتا رہی ہے کہ اگر ہمارے لوگ ہو تو خدا کے سجدے میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ۔ بس روایت کا آخری جملہ، بیچ سے ساری روایت چھوڑ دی وقت نہ ہونے کی وجہ سے، توجہ کریں گے۔ اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ شہزادی گویا ہوئیں، بولی اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ اچھا بچی ابھی کتنے دن صدیقہ طاہرہ بظاہر کتنے دن کی ہیں؟ ابھی تشریف لائی ہیں نا اس دنیا میں، تو بظاہر چند گھنٹوں کی، مان لیں چند گھنٹوں کی اس دنیا میں بظاہر، ورنہ ان کی عمر کائنات سے بہت پہلے کی ہے، لیکن بظاہر ابھی چند گھنٹے ہوئے نا، یا چند منٹ ہوئے ہیں۔ کیا کہا؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ اس کے بعد دوسرا جملہ، وَأَشْهَدُ أَنَّ بَعْلِي عَلِيًّا وَلِيُّ اللَّهِ، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے شوہر اللہ کے ولی ہیں۔ نہیں، ابھی تو عقد ہونا ہے 9 سال بعد، لیکن کیا کہہ رہی ہے صدیقہ طاہرہ؟ میں گواہی دیتی ہوں اشہد ان بعلی علی ولی اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے شوہر اللہ کے ولی ہیں۔ نہیں، اس سے پہلے وہ اشہد ان ابی محمدن رسول اللہ، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے بابا اللہ کے رسول ہیں۔ آپ دیکھیں کیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان ابی محمدن رسول اللہ واشہد ان بعلی علی ولی اللہ، میرے شوہر اللہ کے ولی۔ اگر آپ آمادہ ہیں تو ایک جملہ کہوں، کیا کہا؟ اشہد ان محمدن رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدن رسول اللہ، اشہد ان بعلی علی ولی اللہ۔ خدا کا شکر ہے ہمارے پاس کلمہ بھی کلمہ فاطمی ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ اور اس کے بعد کہا کہ وہ سبط ہذہ الامہ، اور میرے دونوں بیٹے اس امت کے سبط ہیں۔ یہ پہلے دن سیدہ نے بتا دیا، میرے دونوں بیٹے، میرے شوہر اللہ کے ولی ہیں۔ اس کا مطلب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آخری جملہ، مصائب پہ جانا ہے، مصائب زیادہ پڑھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے رشتے یہاں نہیں بنتے۔ نہیں، آپ متوجہ نہیں ہو پائے، رشتے یہاں نہیں بنتے۔ اگر رشتے یہاں بنتے تو صدیقہ طاہرہ آتے ہی نہیں کہتی۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ رشتے آسمان پر بنے بنائے ہیں، یہاں آ کے ظاہر ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
بس عزیزان گرامی، میں مصائب کی طرف جا رہا ہوں، چونکہ یوں بھی 25 منٹ ہو گیا ہے، مصائب تھوڑا سا زیادہ پڑھنا ہے۔ ایک روایت پہلے سنیے مصائب میں، اور اس کے بعد میں مصائب جہاں تک پہنچا سکا۔ ایک بزرگ عالم دین تھے ہماری قوم کے، نجف اشرف میں، تو ان کے پاس ایک عیسائی فیملی آئی، ملش ہو گئی، عیسائی فیملی آئی، اور آنے کے بعد اس نے پوری فیملی کے ساتھ وہ آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ آغا ہم شیعہ ہونا چاہتے ہیں۔ ان کا ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، تم نے یہ جو نیت کر لی نا کہ ہم شیعہ ہونا چاہتے ہیں، یہی کافی ہے، ہو گئے شیعہ، لیکن کیا بتا سکتے ہو کہ تم شیعہ کیوں ہونا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آغا ہمارے شیعہ ہونے کی وجہ ہماری یہ لڑکی ہے، جوان لڑکی ہے، ہم اپنی اس بچی کی وجہ سے، اپنی اس بیٹی کی وجہ سے شیعہ ہو رہے ہیں۔ اب بیٹی کی وجہ سے شیعہ ہو رہے ہیں، کیوں، کیا ہوا، معاملہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آغا اس میں معاملہ یہ ہے کہ ہم ایک سفر پہ جا رہے تھے، اور میں ڈرائیو کر رہا تھا، میری بیٹی جو ہے وہ اگلی نشست پہ، اگلی سیٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی، ہماری کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ جب کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو مجھے تو زیادہ چوٹ نہیں آئی، لیکن میری بیٹی جو اگلی سیٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی اسے چوٹ آ گئی۔ تو ہم اسے ڈاکٹر کے پاس اور طبیب کے پاس لے گئے، تو چونکہ بچی کو درد بہت زیادہ تھا، بظاہر تو کچھ ایسا دکھ نہیں رہا تھا چوٹ، لیکن درد بہت تھا، اور وہ شدت درد سے کراہ رہی تھی، رو رہی تھی، لہٰذا ہم جو ہے اسے ہاسپٹل لے گئے۔ ہاسپٹل میں اس کا ٹریٹمنٹ ہوا، جو بھی ہو سکتا تھا اس وقت ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر آتا ہے، اور ڈاکٹر آنے کے بعد کہتا ہے بھئی اب آپ کی مرضی، آپ چاہے تو اسے گھر لے جائیں، چاہے تو اسپتال میں رکھیں۔ کہا بھئی ٹھیک ہے، ہم اسپتال میں رکھیں گے۔ کہا لیکن فائدہ، کہا دیکھیے فائدے کا معاملہ یہ ہے کہ آپ چاہیں تو گھر لے جائیں، ہم بہت کر سکتے ہیں کہ تھوڑا بہت اس کے درد کو کم کر دیں گے، لیکن مستقل اس کا درد رہے گا، درد میں کمی نہیں آ سکتی۔ کہا کیوں، وجہ کیا ہے؟ کہا اس میں، اس حادثے میں اس کی پسلی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ سنیے گا، اس حادثے میں اس لڑکی کی پسلی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ تو ڈاکٹر نے کہا بھئی جو بھی پیسے لگیں گے آپ بتائیے، ہم علاج کو تیار ہیں۔ اس نے، والد نے کہا کہ جو بھی پیسے لگیں گے ہم علاج کے لیے تیار ہیں، آپ علاج کر دیجئے۔ ڈاکٹر نے کہا نہیں، پسلی اگر کسی کی ٹوٹ جائے تو علاج نہیں ہوتا، نہیں آپ اگر پہنچ جائیں گے تو مصائب ہو جائے گا۔ اگر کسی کی پسلی ٹوٹ جائے تو اس کا علاج نہیں ہوتا، کہا کچھ تو علاج ہوگا۔ کہا ہاں ایک علاج ہے۔ کہا کیا علاج ہے؟ کہا اسے فل بیڈ ریسٹ دیا جائے، اپنی ضرورت بھی یہ بیڈ پہ پوری کرے، یہ بیڈ پہ کروٹ بھی نہ لے، تو کچھ دن کے بعد دھیرے 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 اس کا درد کم ہو سکتا ہے۔ یہ بیڈ کے اوپر کروٹ بھی نہ لے، بستر پہ کروٹ بھی نہ لے، ایک کروٹ سیدھی اگر سوئی رہے گی تو درد کم ہوگا، اس کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ محسوس کیا آپ نے؟ اگر کسی کی پسلی ٹوٹ جائے تو ڈاکٹرز کہتے ہیں یہ کروٹ نہ جائے، کروٹ نہ لے، ہلے نہیں، کسی کام سے اٹھے نہیں۔ اللہ جانے ٹوٹی پسلیوں کے ساتھ صبح سے لے کر شام تک اپنے گھر سے جنت البقیع سے اپنے گھر فاطمہ روز کیسے آتی تھی، کیسے جاتی تھی۔ سنیے گا، روایت آپ تک پہنچے گی۔ یہ لے کر گیا اپنے گھر پہ، اپنی بچی کو ایک آرام دہ بستر پر سلا دیا۔ ایک کنیز، ایک لڑکی، ایک خادمہ کو اس نے اپنی بیٹی کی خدمت کے لیے پیسے دے کر مامور کیا کہ وہ اس کی ساری ضرورتوں کو پورا کرے۔ اب وہ لڑکی اس کے ساتھ رہنے لگی، اس کی ساری ضرورتوں کو پورا کرنے لگی۔ ایران کی رہنے والی لڑکی تھی، روایت میں بی بی نام ہے کہ وہ لڑکی اور بی بی کہہ کے اس سے بات کرتی تھی۔ ایک دن اس کا درد، اب فل بیڈ ریسٹ کے بعد بھی اس کا درد کم نہیں ہوا۔ ایک دن وہ لیٹی لیٹی بی بی سے کہتی ہے، بی بی کیا تمہارے ایران میں کوئی ایسا طبیب یا ڈاکٹر ہے جو میرے اس درد کو کم کر دے؟ ہم نے تو بہت کوشش، تمہارے ایران میں ہے؟ تو وہ لڑکی شیعہ تھی، اس نے کہا کہ دیکھیں میرے ہاں میں کسی ایسے ڈاکٹر یا طبیب کو نہیں جانتی ہوں جو تمہاری اس پسلی کے درد کو ٹھیک کر دے، لیکن ہاں ایک ذات ہے کہ اگر تم اس سے کہو تو وہ تمہاری پسلی کے درد کو ٹھیک کر دے۔ کہا وہ کون ہے جو میری پسلی کے درد کو ٹھیک کرے؟ کہا میرے رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا۔ میں نے تو مصائب پڑھ دیا، میرے رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا۔ کہا اچھا چلو ہم چلیں گے۔ کہا چلنا نہیں ہے۔ کہا پھر؟ کہا تم یہیں لیٹے لیٹے انہیں بلاؤ
اور وہ آئیں گی. کہا لیکن کیوں آئیں گی؟ جملہ سنو گے، لیکن کیوں آئیں گی؟ وہ میری مدد کے لیے کیوں آئیں گی؟ کہا اس لیے تمہاری مدد کو آئیں گی کہ انہیں پسلیوں کے درد کا احساس ہے. انہیں پسلیوں کے درد کا احساس ہے. روایت کہتی ہے وہ لڑکی اپنے بستر پر لیٹی لیٹی کہتی ہے اے ٹوٹی پسلیوں والی بی بی، آپ کو تو پسلیوں کے درد کا احساس ہے، آپ جانتی ہیں کہ درد کتنا ہوتا ہے. اے بی بی میرے درد کو ختم کر دیجئے. اتنا کہہ کے وہ روتے روتے سو گئی. اچانک چیخ مار کے اٹھتی ہے اور آواز دیتی ہے اے بابا، ابھی ٹوٹی پسلیوں والی بی بی آئی تھی اور میری پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا جا اب تیری پسلیوں میں درد نہ ہوگا. ارباب اعضاء وہ کہتا ہے بھائی اسی وقت سے اور اسی واقعے سے ہم نے یہ سوچ لیا ہم شیعہ ہو جائیں گے. ہاں ارباب اعضاء آپ کی آنکھیں نم ہو گئی، باز کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی ہے. عزیزو آل محمد کے غم میں کبھی گھٹ گھٹ کے نہ رونا. ہمارے 8ویں امام دعا کرتے ہیں پروردگار ان چیخوں پہ رحمت نازل فرما جو ہمارے مصائب سن کے بلند ہوتی ہیں. عزیزان گرامی مجلس یہاں سے مکمل کرنا ہے. سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی. آپ کو پتا ہے کیسے پسلیاں ٹوٹ گئی؟ عزیزو ایک ظالم خدا لعنت کرے اس زور کا دروازہ بی بی کے اوپر گراتا ہے کہ بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی. جناب محسن کی شہادت ہو گئی. اے عزیزو ایک لفظ ہے عربی میں جس کا اردو میں ترجمہ نہیں ہو پایا ہے. جب عربی عبارت پڑھیں گے جہاں سیدہ کی شہادت کی روایت لکھی ہوئی ہے وہاں پہ لکھا ہے جب سیدہ پہ دروازہ گرا دیا گیا فَعَصَرُوهَا یا فَعَصَرَا لکھا ہوا ہے. اثرا کا ترجمہ آج تک نہیں ہو پایا. عربی میں اثرا کہتے ہیں جب کپڑا دھو کے نچوڑتے ہیں، اس نچوڑنے کے عمل کو اثرا کہتے ہیں. یعنی عربی روایت کہنا چاہتی ہے دیوار اور در کے درمیان فاطمہ کو نچوڑ دیا گیا. محسن کی شہادت ہو گئی. بی بی آواز دیتی ہے اے فضہ ارے مجھے سنبھالو، میرا محسن شہید ہو گیا. فضہ مجھے سنبھالو، میرا محسن شہید ہو گیا. ہاں ارباب اعضاء فضہ نے سنبھالا. تھوڑی دیر کے بعد سیدہ پوچھتی ہیں اے فضہ علی دکھائی نہیں دیتے؟ کہا بی بی لوگ علی کے گلے میں رسی باندھ کے مسجد میں کھینچتے ہوئے لے گئے ہیں. میں نے جو روایت دیکھی ہے وہ سنا رہا ہوں. روایت کہتی ہے 70 آدمی علی کے گلے میں جو رسی تھی علی کو کھینچ کے لے جا رہے تھے. فاطمہ جیسے ہی قریب پہنچی دیکھا کہ علی کو 70 آدمی خدا ان سب پہ لعنت کرے علی کو کھینچ کے لے جا رہے. سیدہ گئی علی کو کمر سے پکڑا. عزیزو سیدہ اپنی طرف علی کو کھینچ رہی ہے. 70 آدمی اپنی طرف کھینچ رہے ہیں. ان 70 نے دیکھا کہ علی کو کھینچ نہیں پا رہے اور ایک ملعون آگے بڑھا سیدہ پر تازیانہ برسانا شروع کیا. بی بی نے علی کو چھوڑا، آواز دی علی کو چھوڑ دو ورنہ سر کے بال بکھرا دوں گی. اتنا سننا تھا. مسجد النبوی قد آدم بلند ہو گئی. لوگوں نے علی کو چھوڑ دیا. ہاں ارباب اعضاء بس ایک جملہ اور مجلس کو مکمل کر دوں گا. عزیزو 75 دن یا 90 دن کے اندر شہزادی اس دنیا سے تشریف لے گئی. ہمارے ہاں کا دستور یہ ہے، سارے مصائب چھوڑ دیے. دستور یہ ہے کہ جب ماں یا باپ اس دنیا سے چلے جائیں تو بچوں کو آخری دیدار کے لیے بلایا جاتا ہے. یہاں بھی ہوا، بچے آخری دیدار کے لیے آئے. امام حسن آئے، ماں کو رخصت کر دیا. جناب زینب آئیں، ماں کو رخصت کر دیا. جناب ام کلثوم آئیں، ماں کو رخصت کر دیا. آخر میں فاطمہ کا کربلائی لال حسین آ گیا ہے. اماں رخسارے پہ رخسارہ رکھ کے اماں خدا حافظ، نانا کو سلام کہنا. اتنا کہنا تھا بندے کفن ٹوٹ گیا. سیدہ نے اپنے بچے کو اپنے کلیجے سے لگا لیا. ارباب اعضاء اتنے میں جبریل نازل ہو کر کہتے ہیں یا علی حسین کو فاطمہ سے الگ کر لیں. مجلس مکمل ہے. حسین کو فاطمہ سے الگ کر لیں. ملائکہ میں کوہرام. سچ بتاؤ اگر کوئی بچہ ماں باپ کے جنازے پہ گر جائے تو کیسے اٹھاتے ہیں؟
ماں باپ کے جنازے پہ کوئی بچہ گر جائے تو کیسے اٹھاتے ہیں؟ عزت سے نا، احترام سے نا۔ ہاں عزیزو، علی نے کیسے اٹھایا ہوگا فاطمہ کے جنازے سے؟ عزت سے نا، احترام سے۔ ہاں سارے بچے اپنے ماں باپ کے جنازے سے عزت احترام سے اٹھائے گئے۔ جب حسین سیدہ کے جنازے پہ گرے عزت سے اٹھائے گئے۔ زینب و ام کلثوم علی کے جنازے پہ گری، عزت سے اٹھائی گئی۔ قاسم حسن کے جنازے پہ گرے، عزت سے اٹھائے گئے۔ اللہ رے غربت سکینہ، جب سکینہ اپنے بابا کے جنازے پہ گری، ارے کوئی نہ تھا جو عزت سے اٹھاتا۔ کوئی تماچے مار رہا ہے، کوئی گڑکیاں دے رہا ہے، بچی فریاد کر رہی ہے، اے چچا۔ سیالم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب چلا فاطمہ کے سامنے کربلا کا آیا منظر فاطمہ کے سامنے کسی کو سینے سے لگاؤں رو کے لیلا نے کہا سامنے
जगह है
सैयदा सलवार